اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی محترم میرے بھائی ذاکر تنولی صاحب، شاہد اوان اور ان کی پوری ٹیم، علماء حضرات اور طالب علم بچوں، آپ سب کو السلام علیکم۔ میں آج چونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے مختلف جگہوں پہ پروگرامز ہو رہے ہیں، اور آج ہم اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم پیدائش منا رہے ہیں، تو اس حوالے سے اگر آپ اجازت دیں تو کالج کے زمانوں سے چند اشعار ہیں جو میں ہمیشہ پڑھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے، تو وہ میں آپ کے پیش نظر کرتا ہوں۔ میں اے کاش ان کو دیکھوں اور سراپا شوق بن جاؤں، میں اے کاش ان کو دیکھوں اور سراپا شوق بن جاؤں، میرا تن آنکھ بن جائے، میرا من عشق ہو جائے، میرا تن آنکھ بن جائے، میرا من عشق ہو جائے، میری اس روح کی ظلمت اجالے میں بدل جائے، اور میرے من کی کثافت ساری کی ساری ہی دھل جائے۔ پکار اٹھوں سلام اس ذات پر جو نیر تابان ایمان ہے، سلام اس پر جو نبی ہے، معلم ہے اور انسان ہے۔ بہت شکریہ۔ اس حوالے سے اگر میں یہ بات کروں تو میں جس پارٹی سے میرا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو آج کے دن ہمیں بہت زیادہ یاد آتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دن ہم انہیں اس نظریے سے بھی یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے چند دن پہلے 7 تاریخ کو 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کرنے کا قانون پاس کیا تھا، اور آج میرا خیال ہے 5-6 دن گزرے ہیں اس بات کو، تو آج ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے کہ انہوں نے جو یہ کام کیا۔ آپ اگر علماء کے سامنے میں لب کشائی کروں گا تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے سورج کو چراغ دکھایا جائے، لیکن میں جب تاریخ پڑھتا ہوں ذاکر صاحب تو مجھے جنگ یمامہ یاد آ جاتا ہے۔ جنگ یمامہ کس بنیاد پہ لڑی گئی؟ اسی بنیاد پہ انہی حالات میں لڑی گئی جن حالات میں ہمارے شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو نے ان کافروں کو اصل معنوں میں کافر قرار دیا گیا۔ یہ وہی مسیلمہ کذاب کی ایک لڑی تھی جس کے مقابلے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، ان کی سربراہی میں یا ان کے زیر حکمرانی ایک بہت بڑی فوج نے اس مارکے پہ وہ نکلے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام کے اندر صحابہ کی جو سب سے بڑی شہادتیں ہوئی ہیں وہ اس جنگ میں ہوئی ہیں، اور تقریباً 1200 صحابی اس میں اللہ کو پیارے ہوئے اور شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ تو آج ہم ایمان کے کمزور ترین درجوں میں سے ایک درجے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں
ایمان کے کم از کم پہلے نہیں، دوسرے نہیں، تیسرے درجے پہ تو اپنے آپ کو رکھنا چاہیے۔ ہم زبان سے تو ان کتوں کو کافر کہیں اور اپنے ناموس رسالت کی اپنی جان بھی ہمیں دینی پڑے تو ہم اس سے گریز نہ کریں۔ آج خوشی کا دن ہے اور آپ لوگوں نے اسپیشلی یہاں پہ کوئی عام لوگ محلے کے بیٹھے ہوتے، شہر کے بیٹھے ہوتے، مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی، لیکن یہ جو کل کے عالم ہیں، یہ جو ان کے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے دو چار باتیں کر کے مجھے بہت اچھا لگا، مجھے بہت خوشی ہوئی، اور کیونکہ آج کے دن کے موقع سے بھی آپ لوگ یہ اس چیز کے مستحق ہیں کہ آپ کو عزت دی جائے۔ باقی میں شاہد عوان صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا پھر ایک دفعہ انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جب بھی کوئی موقع ملا انہوں نے مجھے یاد رکھا، اور میں نے بھی کوشش کی کہ میں ان کے پاس آؤں، اپنے خیالات کا اظہار کروں، کچھ ان کی سنوں۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج انہوں نے کوئی دفتر کا پی ٹی وی کے کسی آفس کا افتتاح بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دنوں میں انہیں مزید ترقیاں دے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم سب کو نبی کی سیرت، ان کی سکھائی ہوئی باتیں ہیں، ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی ہے کہ جاپان میں یا امریکہ میں کسی شخص نے ہمارے اس سے پوچھا کہ یہ آپ کے رمضان جو ہوتا ہے اس میں کیا آپ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ رمضان میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھوکے رہتے ہیں صبح سے شام تک، اور اس میں ہم جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، بے ایمانی نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں۔ تو اس مہینے میں ہم خصوصی اس چیز کی توجہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو آگے سے اس انگریز نے جو بات کی وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس نے کہا آپ ایک ماہ میں کرتے ہیں، ہم تو پریکٹس یہ پورا سال کرتے ہیں۔ تو اس پریکٹس کی میرے بھائیوں، میرے بچوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو ہمارے نبی نے پوری دنیا کو انسانیت سکھائی، سبق سکھایا، وہ لوگ تو اس پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن میرے اس وطن عزیز میں ہم ان چیزوں سے بہت دور ہیں۔ ان کی روح، ان کی ذات، ان کی جو ذات اقدس ہے وہ اسی وجہ سے ہم سے خوش ہوگی جب ہم ان کی سیرت پہ عمل کریں، جب ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، مہربانی۔